اب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس ضمن میں علماء بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ سبھی اسلامی بھائی تشریف رکھیں. جو مدنی چینل پر موجود ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کرم فرما رہیں، اور اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کی نیت، ثواب کی نیت، علم دین حاصل کرنے کی نیت، اول تا آخر توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی نیت، اسے دوسروں تک پہنچانے کی نیت، اور بھی جس قدر نیتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کریں گے اسی قدر اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مایہ ناز رسالے ضیاء درود و سلام میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی برکتوں پر مشتمل احادیث کریمہ رقم فرماتے ہیں. انہی احادیث میں سے ایک حدیث جو کہ صفحہ نمبر 8 پر ہے، اور نمبر کے اعتبار سے یہ اس رسالے کی 27ویں حدیث شریف ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ کریم جل مجدہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہو، جو میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہو. دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو. اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ کرے کہ یہ تینوں اوصاف ہمیں عطا ہوں کہ ہم کسی اسلامی بھائی کی پریشانی کو دور کرنے والے بن جائیں. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو جائیں، سنتوں کو اپنانے والے ہو جائیں، اور کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں. اور یہ تو درودوں کا مہینہ ہے، سلاموں کا مہینہ ہے. جس قدر انشاءاللہ عز و جل ہم درود و سلام کی کثرت کریں گے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ایک انوکھا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے ضمن میں چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہ آیت کریمہ جسے سورہ نصر کہا جاتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ پاک نازل ہوئی،
تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے وصال کا اعلان ہو چکا۔ آقا نے اس آیت مبارکہ کے بعد جبریل امین سے کیا فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے بظاہر میرے پردہ کرنے کا وقت آ چکا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آنے والا پل آپ کے لیے گزرے ہوئے پل سے بہتر ہے۔ آنے والا پل آپ کے گزرے ہوئے پل سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب آپ کو رب آپ کا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین اذان کی آواز سن کر مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا کہ جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، سرکار والا تبار ہیں، دو عالم کے مالک و مختار ہیں، اپنی امت سے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں۔ عرض کی گئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سے بڑھ کر ہے کون؟ آپ اچھے نبی ہیں۔ ہمارے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیکر عظمت و شرافت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ، تو آقا سے بڑھ کر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ باپ کی طرح مہربان، نصیحت کرنے والے بھائی کی طرح شفیق، آپ نے پیغامات خداوندی عز و جل کا حق ادا کیا اور اس کی وحی ہم تک پہنچائی۔ آپ نے ہمیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی عظیم جزا عطا فرمائے۔ جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو، اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ پاک کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری طرف سے، توجہ کیجئے گا میرے محترم اسلامی بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ میری طرف سے کسی کو ظلم پہنچا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو
تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ اکاشا نامی ایک ضعیف العمر صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، مجمع تھا، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، اب یاد دلا رہے آقا، میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، اس میں اللہ پاک نے ہمیں آپ کے طفیل فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کے قریب آئی، برابر ہو گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے مبارک قدم کو بوسا تھا، مگر آپ نے چھڑی بلند فرمائی اور میرے پہلو پر لگی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے کر آؤ۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں، جو اپنا بدلہ دے رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجئے۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، سیدہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے، اب دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن اور حسین سے کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان سے بدلہ لے لیا جائے۔ اللہ اللہ، مگر میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تکلیف نہ دیجئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور نبی رحمت
شفیع امت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے لے کر عکاشہ کے حوالے کر دی. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور کہا اے عکاشہ لو ہم تمہارے سامنے حاضر ہیں, جو بدلہ لینا ہے تم ہم سے لے لو, مگر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہرگز ہرگز تکلیف نہ دو. نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ہٹ جاؤ, اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ, یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے. اتنے میں مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے عکاشہ میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ چھڑی مارو گے, مجھے یہ ہرگز برداشت نہ ہوگا. یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ, تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کرو, تم ایک نہیں 100 کوڑے مجھے مارو, مگر میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ہرگز ہرگز تکلیف نہ دو, آقا سے بدلہ نہ لو. حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, بے شک اللہ کریم تمہارے مرتبے اور تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے. اتنے میں نوجوانان جنت کے سردار سیدہ فاطمہ کے گلشن کے ننھے منھے مہکتے مدنی پھول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جن کی عمریں بہت چھوٹی تھی, اللہ اللہ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے عکاشہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چہیتے نواسے ہیں, اور آپ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نانا جان سے نہ لیجئے, ہمارے ننھے وجود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ جو چاہے کیجئے مگر ہمارے نانا جان کو ہرگز تکلیف نہ دیجئے. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ, بے شک اللہ پاک تمہارے مقام کو خوب جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پوری مسجد نبوی شریف علی صاحبہا و علیہ الصلوۃ والسلام میں عجیب منظر ہے. ہر ایک کی گویا کہ ہچکی بندھی ہوئی ہے, ہر کوئی مضطرب و بے قرار ہے کہ آج یہ کیسا وقت آن پڑا ہے. اللہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے عکاشہ اگر تم چھڑی مارنا چاہتے ہو تو مارو. سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے وجود پر کپڑے نہ تھے, اس وقت میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا مبارک پیٹ سے مبارک کپڑے کو ہٹا دیا. یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے ارے عکاشہ کو دیکھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مبارک پیٹ پر چھڑی مارے گا. جب سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا, آقا کے نورانی وجود کو دیکھا, جسم اطہر کو دیکھا, تو فوراً
سے جا کر چمٹ گئے اور آپ کے مبارک پیٹ کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ بھی سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو ہمیں معاف کر دو۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا آقا، ہم نے آپ ہی سے سب کچھ سیکھا، آپ ہی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے، آپ ہی نے ہمیں اللہ کی توحید بتائی ہے، آپ نے ہمیں آقا میں خدا ارشاد فرمائے ہے، آپ ہی نے ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ آقا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں نے آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کریم بروز قیامت آپ کے طفیل مجھے بھی معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ لوگ کھڑے ہو گئے اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چوم کر کہتے تھے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بہت بلند درجات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ چکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معتکفین اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ناظرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین، سردار دارین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کس قدر عاجزی و انکساری فرمانے والے، کس قدر اپنی امت کو حق العبد، بندوں کے حقوق کی ترغیب ارشاد فرمانے والے، اللہ کے بندوں کے تعلق سے کیسی حساسیت کہ جس کو بدلہ لینا ہے مجھ سے یہی لے لو، جبکہ آپ سے بدلہ لینے کی کسے مجال ہے؟ اور مگر کیسی کریمی، اپنی امت کو ارشاد فرما دیا، جس کو جو بدلہ لینا یہی لے لو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اول تو ہم اپنا کوئی قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور واقعی اگر قصور نکل بھی آئے تو پھر ہماری بے مروتی کا حال بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم معافی مانگنے کے معاملے میں بھی کس قدر تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہیں یہ بھی ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ ہم معافی مانگنے کے معاملے میں بھی کیسا روکھا پن اختیار کرتے ہیں، کیسی سستی اختیار کرتے ہیں، کیسی کاہلی اختیار کرتے ہیں، کیسی بے مروتی اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مگر اندازہ فرمائیے
سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اس واقعے کی روشنی میں کہ یہ حلیت الاولیاء سے میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ذات بابرکات کو اصحاب کے سامنے رکھ کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اسلام کا پیغام کیسا زبردست ہے، اسلام کا پیغام کیسا پرامن ہے، اسلام اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں کس قدر سینسٹیو ہے، اسلام فقط عبادات ہی کا درس نہیں دیتا بلکہ اسلام معیشت و معاشرت کے اعتبار سے وہ بہترین حکمت عملی، وہ بہترین صورت اختیار فرماتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ کیا کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہدایت نشان ہے، ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کامل مسلمان کی علامت ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح سے مسلمان ہو، اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی طعنا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے نہ پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب نہ کھولے، کسی کا بھید یعنی راز نہ کھولے، اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے، کسی کو تنقید بیجا کا شکار نشانہ نہ بنائے۔ جو شخص ایسا نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی ہو، ہاتھ سے مارا ہو، آنکھ سے کسی طرح کی ایذا پہنچائی ہو، تو یقیناً وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کی خدمت میں آخر میں سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر 8 حقوق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق بیان فرمائے امام غزالی نے؟ 8 حق۔ آج وہ 8 حق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے احیاء العلوم شریف میں آپ نے رقم فرمایا ہے۔ اے کاش کہ اسے ہم لکھ لیں اور یقین مانیے یہ تحریر بھی ہمارے سامنے رہے اور ہم ان 8 حقوق کو پرکھتے رہیں، جانچتے رہیں، غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ان کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں یا خدا نہ خواستہ میں کہیں پڑا ہوں۔ اللہ رحمت کی نظر کرے، ان 8 حقوق کی پاسداری اگر ہر مسلمان اپنے ہر مسلمان بھائی کے واسطے کرے تو خدا کی قسم یہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے، یہ معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے، یہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ بن جائے، یہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے، یہ معاشرہ ہر طرح سے آئیڈیل معاشرہ بن جائے۔ اور یقین مانیے یہ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور افراد ہوتے ہیں فرد کی جمع۔ اگر ہر فرد دوسرے فرد کے تعلق سے ان 8 حقوق کی پاسداری کرنے والا بن جائے، پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل یہ کیسا میٹھا میٹھا سوہنا سوہنا دور ہو جائے گا۔ جو برکتیں، جو رحمتیں، جو عظمتیں، جو عنایتیں آپ یہاں پر محسوس کرتے ہیں، اللہ پاک کے گھر میں محسوس کرتے ہیں، یقین مانیے اللہ پاک کے گھر کی برکت سے اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے ان 8 حقوق کا پاسدار بن جائے،
ان 8 حقوق کے ادا کرنے والا بن جائے، ان 8 رائٹس کو اپنے بھائی کو دینے والا بن جائے، تو آپ یقین مانیے انشاءاللہ عز و جل یہ پورا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ. یہ پورا معاشرہ کیا بن جائے گا؟ مدنی معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ. کیا بات، مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. مزے رکھیے. سبحان اللہ. شہزادہ حضور بھی کرم فرما ہوگا. سبحان اللہ. زیارت بھی کیجئے اور اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے. آئیے میں مختصر انشاءاللہ یہ 8 حقوق پیش کرتا ہوں، پھر قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد الغزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے. جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اس کے لیے بھی ناپسند کرے. یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے قول اور اپنے فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. اپنے قول سے، اپنے بولنے سے، اپنے فعل، اپنے کاموں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. تیسرا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے اور کسی پر تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کسی متکبر اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. چوتھا حق جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنیں اور نہ ہی کسی کی بات سن کر دوسروں تک پہنچائے. چوتھا حق کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنے اور نہ ہی کسی کی بات سن کر دوسروں تک پہنچائے. پانچواں حق، جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بول چال ترک نہ کرے. جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بول چال ترک نہ کرے. چھٹا حق، جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ حسن سلوک کا مستحق ہو یا نہ ہو. چھٹا حق کیا ہے؟ کہ جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ حسن سلوک کا مستحق ہو یا نہ ہو. آئیے 7ویں حق کی طرف بڑھتے ہیں کہ تمام مخلوق کے ساتھ حشاش بشاش نرم مزاج رہے. تمام مخلوق کے ساتھ کیا رہے؟ حشاش بشاش اور نرم مزاج رہے. اور 8واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے. مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے. مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے. اللہ کرے کہ یہ 8 حق ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے معتکفین اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں، کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے رکن شورا کا بیان کہ جو کہ حقوق سے متعلق تھا، اور کیسا پیارا بیان، اور اسلام جو ہے وہ کیسا پیارا درس دیتا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں ہر چیز کے حقوق ہمیں دیتا ہے، ہر چیز کے حقوق سکھاتا ہے، ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے، ہر چیز کا ہمیں ایک ڈھنگ سکھاتا ہے۔ تو خیر یہ تو جو ہمارے رکن شورا طلبہ نے بیان کیا وہ یہی کہ رہن سہن کے حوالے سے اور جو حقوق جو ہوتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو وہ نماز فرض ہے، اور نماز کے بھی جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو چونکہ یہاں جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ نماز کے حوالے سے مسئلہ، اور کچھ جو ہم نے مہلکات کے حوالے سے کچھ شروع کیا ہے، تو آج جو ہے میرا موضوع ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ کسی صف میں کھڑا ہو جائے، یعنی مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے، اب اس میں نابالغ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک تو یہ، اور دوسرا میرا موضوع ہے مہلکات میں سے، یعنی مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں۔ چونکہ ہمیں جو ہے وہ جو رب تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا، عبادت کے جو ہم پر ہے، عبادت کرنا جو فرض کیا ہے، تو ہمیں اس کی بھی معلومات چاہیے، تاکہ جب ہمیں معلومات ہوگی تو ہم درست طریقے سے، صحیح طریقے سے ہم اس کی عبادت کر پائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ ہمیں مہلکات کے جو قلبی گناہ، باطنی گناہ، ان سے بچنے کا ہمیں حکم ہے، تو ان کا سیکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے صف میں بچے کا کھڑا ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ ریاکاری کے حوالے سے مختصر سا انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اچھا، بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی صف سب سے آخر میں ہونی چاہیے۔ اب لیکن اگر کوئی بچہ کھڑا ہو ہی گیا بڑوں کی صف میں، تو اب بعض لوگ جو ہے وہ معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچہ جو ہے وہ بچہ جو ہے یہ صف میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ اس بچے کو ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ ہٹانے میں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، یعنی ایسا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انہیں بالکل ایک تو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دینا، یا تو یہ کہ بالکل ڈانٹ ڈپٹ کے ہٹا دینا۔ حالانکہ جو وہ ایسا کرنا جو نا یہ گناہ کا کام ہے بعض صورتوں میں، اور چونکہ یہ گناہوں پر مشتمل ہے کہ ایک تو یہ کہ بچے کی دل آزاری اور دیگر جو معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آج جو ہم سنتے ہیں کہ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جائے یا بچے اگر صف میں کھڑے ہو جائیں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی دو قسمیں، بچوں کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک تو یہ کہ بالکل ناسمجھ بچے کہ جو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے، جیسے 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ اور 6 سال کا بچہ بھی اسی کیٹیگری میں ہی آنا چاہیے۔
ہاں 6 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ انہیں نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے. ایک تو یہ قسم ہے. اچھا دوسری قسم وہ ہے کہ جو سمجھدار ہیں اور نماز پڑھنا جانتے ہیں نابالغ، وہ بھی ہیں دونوں نابالغ. ایک تو بالکل ناسمجھ بچہ اور ایک ہے سمجھدار بچہ کہ جو نماز پڑھنا جانتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بالکل ناسمجھ بچہ ہے جو کہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو چونکہ ایسا بچہ جو ہے یہ شرعی طور پہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، وہ اگر کسی صف میں کھڑا ہو گیا نا تو اب جو ہے وہ صف قطع ہوگی، اور صف قطع کرنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ صف قطع صف سے بچنا یہ واجب ہے. تو صف قطع کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. صف قطع کرنے کی تھوڑی سی آسان وضاحت کر دیں کہ یہ ٹوٹ رہی ہے صف، کیا ہو رہا یعنی ہے؟ صف توڑنا صحیح. ایک جو کہ ترتیب چل رہی ہے اس میں اگر اور کوئی ایسا آ گیا تو سب توڑنا کہیں، یا سمجھے کہ کسی نے بستہ رکھ دیا بیچ میں اور کوئی اور کھڑا ہو گیا آگے سے، تو یہ صف ٹوٹ گئی نا، کیونکہ تسلسل چل رہا ہے. صحیح. تو قطعی صف جو ہے نا یہ نماز میں ناجائز ہے. تو لہذا اب اگر ایسا نابالغ ناسمجھ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو گیا تو اب یہ ہے کہ اور اب اس نے نماز بھی شروع کر دی اپنے طور پہ، اگرچہ کہ شرن تو وہ نماز کا اہل نہیں ہے، اب اگر اس نے نماز شروع کر دی تو اب چاہے وہ نماز شروع کر چکا ہو تو اسے جو نا پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی صف میں اس کو کر دینا چاہیے، بالکل پیار اور محبت کے ساتھ. ایک تو یہ صورت. ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بھی نمازی آتا جائے، اب جیسے 5 افراد کھڑے ہیں ایک امام، ٹھیک ہے، اب یہ بچہ یہاں کھڑا ہے نا سمجھ بچہ، اب یہ یہاں کھڑا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تھوڑا آپ یہ ہاتھ کے اشارے سے ذرا سمجھا دیجئے اس بات کو جو آپ سمجھا رہے ہیں. ٹیبل پہ آئے گا. جی ٹیبل پر یہ تھوڑا سا اب جیسے 5 مقتدی ہیں ابھی فی الحال، ایک امام، ایک قبلہ شریف، ایک امام اور یہ 5 مقتدی. اب جو ہے بچہ جو وہ یا تو یہاں کھڑا ہو گیا یا یہاں کھڑا ہو گیا، یا سمجھے بچہ چنے سیدھات کی طرف کھڑا ہو گیا. ہے نابالغ اور ناسمجھ بچہ. ناسمجھ بچہ، ناسمجھ جب کہیں گے تو نابالغ آ ہی گیا. ایک ناسمجھ بچہ جو کہ نماز کا اہل نہیں ہے وہ کھڑا ہے ادھر. اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ایسے کوئی بھی آئے اور بالکل پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اسے پیچھے کر دے، یعنی کہ ایسے پیار و محبت سے کرنا ہے کہ اسے دل نہ ٹوٹے اور وہ نماز سے دور نہ ہو. شاید جنہوں نے رات مدنی مذاکرہ امیر سنت کا سنا ہوگا، اور چونکہ رات اس حوالے سے کلام بھی ہوا تھا کچھ، تو خیر وہ طریقے سے اس پیچھے کر دے. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ جو بھی نمازی آتا، اب جیسے 5 مقتدی تو ویسے ہی کھڑے ہیں اور ایک بچہ ناسمجھ بچہ، اب یہ ہے کہ چھٹا شخص آیا تو وہ جو ہے وہ اس بچے کو تھوڑا سا سیدھات کی طرف کر دے مسجد اور خود جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اچھا اب جو ہے ایک اور شخص آ گیا 7واں، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بچے کو آگے کر دے اور اب جو ہے وہ ادھر کھڑا ہو جائے. تو 2 صورتیں ہیں کہ اس طرح جو نا سائڈ پہ کر کر کے جو ہے وہ لوگ آتے جائیں، بالغ حضرات آتے جائیں اور ان کو جو ہے وہ ہٹاتے جائیں. اب دونوں طرف بچے ہیں تو دونوں طرف یہی کہ جو ادھر سے ہے وہ بھی ادھر سے سائڈ پہ کرے، جو ادھر سے ہے وہ بھی اس کو سائڈ پہ کرے، اس بچے کو نرمی کے ساتھ، اور اس کی جگہ جو وہ خود کھڑا ہوتا جائے. تو یہ حکم ہوا نا سمجھدار بچے کا کہ جو کہ نماز کا اہل نہیں. اچھا دوسرا یہ کہ سمجھدار بچہ جو نماز سے واقف ہو، نماز یعنی نماز جو ہے وہ جانتا ہو. تو چونکہ جو ایسا بچہ ہے جو سمجھدار بچہ ہے جو نماز کو جانتا ہے وہ نماز کا اہل ہے، اور وہ جو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا. لہذا ایسا بچہ اگر بالغوں کی صف میں کھڑا ہو کر اس نے اگر نماز شروع کر دی تو اب اسے صف ہی میں کھڑا رہنے دیا جائے گا. ہاں نماز شروع کرنے سے پہلے اگر بچے اگر پیچھے ہو جاتے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ سمجھدار بچے. اگر اب چونکہ نماز یہ شروع کر چکا یہ بچہ یا یہ بچے نماز شروع کر چکے
تو اب جو ہے یہ صف ہی میں جو ہے یہ کھڑے رہیں گے، اور بالغ جو آئیں گے، بالغ حضرات جو آئیں گے تو وہ جو ہے وہ اب نہ اسے سائڈ پہ کرے گا، نہ کچھ بھی نہیں، نہ ہٹائیں گے، نہ کچھ بھی، نہ ان کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے شرعن۔ اب یہ کہ وہ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر دیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، پتہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ صرف ایک ہی نابالغ سمجھدار بچہ ہے، وہ موجود بھی ہے، تو وہ شروع سے ہی جو ہے وہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ پتہ ہے کہ اب اور کوئی بچے آئیں گے بھی نہیں، جیسے بعض کو سفر میں اس طرح کا ہوتا ہے، جیسے سفر میں کوئی نابالغ سمجھدار بچہ ساتھ ہے، اور اب جو ہے وہ جماعت کرائی، یا کسی مسجد یا چل اب جماعت کرائی، تو اب جو وہ نابالغ سمجھدار بچہ جو ہے وہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، سائڈ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، سیدھی جانب بھی الٹی جانب بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نابالغ سمجھدار بچہ جو نماز جانتا ہو، جس کی نماز درست ہو۔ اور یہ یاد رہے کہ بچہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ، اسے جھاڑ کر یا ڈانٹ کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر یا سختی کے ساتھ پیچھے کرنا جائز نہیں۔ تو لہذا جب بھی شرعی اجازت کے ساتھ، یعنی شریعت نے جب اجازت دی پیچھے کرنے کی، جب شریعت اجازت دے پیچھے کرنے کی، تو اب جو ہے وہ پیار اور محبت اور شفقت سے کام لیا جائے، اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو پیچھے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری پیاری معلومات جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دی جاتی ہے۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ عز و جل معتکفین ہیں، تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کی یہ برکت ہے کہ جو بھی آتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ مدنی ماحول کی برکت سے اگر بے نمازی تھے تو وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ اچھا، بعض تو نمازی بنتے ہیں، بعض وہ امام بن جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ محراب و ممبر کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، دوسرا موضوع تھا ریاکاری۔ یاد رہے کہ جو لوگ دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، یا مذہبی وضاقتہ کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے داڑھی ہو گئی، زلفیں ہو گئی، تو ایسے لوگ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کسی دکان پہ جاتے ہیں یا چیز خریدتے ہیں یا کوئی بھی دنیاوی معاملہ طے کرتے ہیں، تو بازار میں لوگ جو ہے وہ ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کا مذہبی حلیہ دیکھ کر، ان کی دینداری کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں یا تو یہ کہ وہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کم لیتے ہیں ان سے، یا پھر یہ کہ چیز جو ہے وہ انہیں اچھی دیتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر بعض اوقات جو ہے نا وہ مذہبی شخص ایک باطنی مرض یعنی ریاکاری میں جو ہے نا یہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ اس طرح کی خریداری کرتے وقت یا کسی کو طے کردہ اجرت وغیرہ، جیسے رکشے میں جانا ہے یا کوئی سواری لی یا کسی سے کوئی کام کروانا ہے، تو کسی سے کام وغیرہ کرواتے وقت جو ہے نا وہ شخص اپنے دینی منصب کا اس لیے اظہار کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والا اس کے ساتھ رعایت کرے یا پھر پیسے ہی نہ لے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دینی طالب علم ہے، درس نظامی پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اب جو ہے وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ درس نظامی کر رہا ہوں، یا حافظ صاحب کہ میں تو حافظ ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، یا کوئی امام صاحب ہے مسجد کا، وہ کہ میں تو فلاں مسجد کا امام ہوں یا مبلغ ہوں یا فلاں دینی تنظیم سے میرا تعلق ہے، میرا واسطہ ہے۔
تو اسی طرح جو وہ خریداری کرتے وقت اس لیے مذہبی حلیہ اپنانا، مثلا امامہ وغیرہ پہن کر جانا اس نیت سے تاکہ سامنے والا مذہبی اور شریف شخص سمجھ کر رعایت کرے، تو یوں جو ہے یہ اپنے دینی منصب کا اظہار کرنا جو نا یہ ریاکاری ہے، کیونکہ دنیاوی نفع حاصل کرنے، مثلا رعایت کروانے وغیرہ کے لیے اپنے دینی منصب کا اظہار کرنا جو نا یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے، مثلا لوگوں سے عزت پانے یا مال حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باطنی مرض سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کی جو ہے وہ مکمل معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، ریاکاری، اس کا نام ہی ریاکاری ہے، تو اس رسالے کا انشاءاللہ عز و جل مطالعہ جو ہے نا یہ مفید رہے گا۔ نیکی کی دعوت کے اندر بھی امیر السنت نے ریاکاری کے موضوع کے مدد ہاں، نیکی کی دعوت میں بھی جو ہے ریاکاری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھا خاصا بیان ہے، جی اور مزید جو ہے وہ باطنی معلومات کے لیے جو ہے وہ باطنی بیماریاں اور ان کا علاج، باطنی بیماریاں اور ان کا علاج، باطنی بیماریوں کی معلومات اور ان کا علاج، شاید یہ تو خیر یہ مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب یہ شائع کی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ بھی انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا۔ باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ باقی اس ٹائم ہے اپنے جدول کے مطابق ترکیب فرما لیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک